بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 6 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 229۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ طلاق جس کے بعد رجعت ہو سکے، یہ طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ دارقطنی میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کوئی چیز اللہ عز و جل نے غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ روح زمین پر پیدا نہیں کی، اور کوئی شے روح زمین پر طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ پیدا نہیں کی۔ ابو داؤد نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام حلال چیزوں میں خدا کے نزدیک زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ امام احمد جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اپنے لشکر کو بھیجتا ہے، اور سب سے زیادہ مرتبے والا اس کے نزدیک وہ ہے جس کا فتنہ بڑا ہوتا ہے۔ ان میں ایک آ کر کہتا ہے، میں نے یہ کیا۔ ابلیس کہتا ہے، تو نے کچھ نہیں کیا۔ دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے، میں نے مرد اور عورت میں جدائی ڈال دی۔ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے، ہاں تو ہے۔ امام ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر طلاق واقع ہے مگر متوعہ یعنی بہرے، یعنی وہ بندہ، وہ شخص جس کی عقل زائل ہو گئی ہو، اس کی متوعہ کی، اور اس کی جس کی عقل جاتی رہی ہو، یعنی مجنون کی طلاق نہیں۔ امام احمد، امام ترمذی اور امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ اور امام دارمی ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت بغیر کسی حرج کے شوہر سے طلاق کا سوال کرے، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اور امام بخاری و امام مسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زوجہ کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غضب فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا، اس سے رجوع کر لے اور روکے رکھے یہاں تک کہ پاک ہو جائے، پھر حیض آئے اور پاک ہو جائے۔ اس کے بعد اگر طلاق دینا چاہو تو طہارت کی حالت میں جماع سے پہلے طلاق دو۔ طہارت کی حالت میں جماع سے پہلے طلاق دو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی نے محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ ایک شخص نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی۔ اس کو سن کر غصے میں کھڑے ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ فرمایا کہ کتاب اللہ سے کھیل کرتا ہے حالانکہ میں تمہارے اندر ابھی تک موجود ہوں۔ امام مالک میں روایت کرتے ہیں ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں نے اپنی عورت کو 100 طلاقیں دے دی۔ کتنی؟ 100 طلاقیں دے دی، آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا، تیری عورت 3 طلاقوں سے بائن ہوگی،
اور 97 طلاقیں ساتھ تو نے 97 طلاقوں کے ساتھ تو نے اللہ عز و جل کی آیتوں سے ٹھٹھا کیا، مذاق کیا۔ بائن یعنی تیرے نکاح سے نکل گئی۔ نکاح سے مراد کیا ہوتا ہے؟ نکاح سے عورت و شوہر کی پابند ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ شوہر کی پابند ہو جاتی ہے۔ اس پابندی کو اٹھا دینے کو طلاق کہتے ہیں، اور اس کے لیے کچھ الفاظ مقرر ہیں جن کا بیان انشاءاللہ عز و جل اسی ویڈیو میں آگے آئے گا۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اسی وقت نکاح سے باہر ہو جائے، اسے طلاق بائن کہتے ہیں۔ دوم یہ کہ عدت سے گزارنے پر باہر ہوگی، اسے طلاق رجعی کہتے ہیں۔ مثلا طلاق دینا جائز ہے مگر بے وجہ شرعی دینا ممنوع ہے۔ بے وجہ شرعی دینا ممنوع ہے۔ بے وجہ شرعی طلاق دینا ممنوع ہے، اور وجہ شرعی ہو تو مباح۔ جب تک کوئی شرعی وجہ نہ ہو طلاق دینا منع ہے، بلکہ بعض صورتوں میں مستحب، مثلا عورت اس کو یا اوروں کو ایذا دیتی یا نماز نہیں پڑھتی ہے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی عورت کو طلاق دے دوں اور اس کا مہر میرے ذمے باقی ہو، اس حالت کے ساتھ دربار خدا میں میری پیشی ہو، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ زندگی بسر کروں۔ اور بعض صورتوں میں طلاق دینا واجب ہے، مثلا شوہر نہ مرد یا ہجڑا ہے، یا اس پر کس نے جادو یا عمل کر دیا کہ جس کی وجہ سے جمع کرنے پر قادر نہیں، اور اس کے ازالے کی کوئی صورت بھی نظر نہیں آتی، یعنی اس کے حل کی کوئی صورت بھی نظر نہیں آتی، تو ان صورتوں میں طلاق نہ دینا سخت تکلیف پہنچاتا ہے۔ طلاق نہ دینا سخت تکلیف پہنچانا ہے۔ مثلا طلاق کی 3 قسمیں ہیں، حسن، احسن اور بدعی۔ حسن، احسن اور بدعی، یہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ تینوں ہی یہ جو تینوں قسمیں ہیں، یہ تینوں ہی ان میں سے ایک احسن ہے، ایک حسن ہے اور ایک ہے بدعی۔ اس میں فرماتے ہیں طلاق حسن احسن۔ طلاق احسن سے یہ ہے کہ اس طہر میں طلاق دی جائے جس میں وطی نہ ہوئی، جس میں جمع نہ ہوا ہو، پھر اسے چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ وہ عدت سے فارغ ہو جائے۔ اور طلاق حسن یہ ہے، پہلے طلاق احسن بیان ہوئی، اب طلاق کی دوسری قسم طلاق حسن یہ ہے کہ 3 طہروں میں، 3 طہر کسے کہتے ہیں؟ یعنی عورت کو حیض آئے، مینسز آئے، اس کے بعد عورت پاک ہو، یہ ایک طہر ہے۔ پھر اس کے بعد مینسز آئے، پھر عورت پاک ہو، یہ دوسرا طہر ہے۔ پھر اس کے بعد مینسز آئے، حیض آئے، پھر عورت پاک ہو، یہ تیسرا طہر ہے۔ کہتے ہیں کہ 3 طہروں میں 3 طلاقیں دی جائیں، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک ہے۔ اور طلاق بدعی ہے۔ اب تیسری قسم طلاق کی آنے لگی۔ طلاق بدعی یہ ہے کہ ایک طہر میں 3 طلاقیں دی جائیں، یا با یک وقت ایک لفظ کے ساتھ 3 طلاقیں دی جائیں۔ جیسا کہ کوئی کہتا ہے کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ایک ہی وقت میں، ایک ہی مجلس کے اندر، تو انشاءاللہ آئندہ ایک اسی موضوع کے اوپر ویڈیو بنائی جائے گی کہ 3 ایک ہی مجلس کے اندر اکٹھے 3 طلاقیں دینا یہ جائز ہے یا نہیں، یہ 3 طلاقیں صادر ہوں گی یا نہیں، 3 طلاقیں لاگو ہوں گی یا نہیں، یا کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں دینا یہ ایک ہی ہوتی ہے یا کہ 3 ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل اس مسئلے کے اوپر سب سے پہلے قرآن و حدیث کے حوالے سے روشنی ڈالی جائے گی، اس کے بعد پھر ائمہ اربعہ کے حوالے سے، اس کے بعد بلکہ قرآن و حدیث، اس کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، پھر ائمہ مجتہدین، پھر ان لوگوں کے اعتراض بیان کیے جائیں گے، پھر ہر اعتراض کا ایک شافی، ہر اعتراض کا شافی جواب دیا جائے انشاءاللہ سے۔ تو یہ ثابت کیا جائے گا کہ فقہ حنفیہ کا جو موقف ہے
جو دلائل ہیں وہ سب سے اعلیٰ ترین ہیں، اور ان کے پیچھے کوئی آئمہ کی اپنی رائے نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے کن کے پیچھے؟ فقہائے احناف کے پیچھے، فقہائے احناف کے پیچھے صحابہ کے اقوال ہیں، تابعین کے اقوال ہیں، تبع تابعین کے اقوال ہیں، اور ان کے فتاوی جات ہیں۔ یہ تین طلاقوں کی تین قسمیں، احسن، حسن اور بدعی، یہ میں نے ابھی عرض کی۔ آگے فرماتے ہیں مسئلہ حیض میں طلاق دی تو رجعت واجب ہے، رجوع کرنا واجب ہے، رجوع کرنا اس سے واجب ہے۔ اسی کہ اس حالت میں طلاق دینا گناہ تھا، اس حالت میں حیض میں طلاق دینا گناہ تھا۔ اگر طلاق دینا ہی ہے تو حیض کے بعد طہر گزر جائے، پھر حیض آ کر پاک ہو، اب دے سکتا ہے۔ یعنی اس بندے نے طلاق دی، وہ رجوع کرے، اس کے بعد پھر حیض آئے عورت کو، اس حیض کے بعد پھر طہر آئے، اس طہر میں وہ اس کے ساتھ وطی اس کے ساتھ جمع نہ کرے، اس طہر کے اندر وہ اسے طلاق دے، طلاق دے سکتا ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جمع سے رجعت کی ہو، اور اگر کول یا بوسہ لینے یا چھونے سے رجعت کی ہو تو اس حیض کے بعد جو طہر ہے اس میں بھی طلاق دے سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے طہر کے انتظار کی حاجت نہیں۔ کہتے ہیں اگر اس نے رجوع کیا اپنی بیوی کے ساتھ جمع کے ساتھ تو پھر کیا ہوگا، پھر اگلا جو حیض آئے گا اس کے بعد جو طہر ہوگا اس طہر کے اندر اس نے جمع نہیں کرنا اور اس نے طلاق دے دینی۔ یہ احسن طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اگر وہ حیض کی حالت میں طلاق دے دیتا ہے تو طلاق تو پھر بھی ہو ہی جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں مسئلہ طلاق کے لیے شرط یہ ہے، طلاق کے لیے کہ شوہر عاقل بالغ ہو۔ طلاق کے لیے شرط یہ ہے کہ شوہر عاقل اور بالغ ہو، نابالغ مجنون، نابالغ مجنون جو ہے نہ خود طلاق دے سکتا ہے نہ اس کی طرف سے اس کا ولی، مگر نشے والے نے طلاق دی تو واقعہ ہو جائے گی۔ یہ عاقل کے حکم میں ہے، اور نشہ خواہ شراب پینے سے ہو یا بھنگ وغیرہ یا کسی اور چیز سے، افیون کی پنگ میں طلاق دے دی جب بھی واقعہ ہو جائے گی۔ طلاق میں عورت کی جانب سے کوئی شرط، کیا فرماتے ہیں علامہ بہار شریعت، کوئی شرط نہیں، نہ بالغہ ہو یا مجنونہ، بہرحال طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ کس نے مجبور کر کے اسے نشہ پلا دیا، مسئلہ کسی نے مجبور کر کے بندے کو مرد کو نشہ پلا دیا یا حالت اضطرار میں پیا، مثلا پیاس سے مر رہا تھا تو پانی نہ تھا اور نشے میں طلاق دے دی تو صحیح یہ ہے کہ طلاق واقع نہ ہو۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کسی مجبوری کی حالت میں کسی نے مجبور کر کے اسے نشہ پلا دیا، یا وہ بندہ پیاس کی وجہ سے مر رہا تھا تو اس نے نشہ پیا، نشے کی حالت میں اس نے پھر کیا کی، طلاق دی، تو کہتے ہیں صحیح ہے کہ واقعہ نہ ہو۔ مسئلہ گونگے نے اشارے سے طلاق دے دی، اشارے سے طلاق دی تو ہوگی، جبکہ لکھنا نہ جانتا۔ اگر گونگا لکھنا جانتا ہے پھر اس کے اشارے سے طلاق نہیں ہوگی بلکہ اس کے لکھنے سے طلاق ہوگی۔ مسئلہ کوئی اور لفظ کہنا چاہتا ہے، مرد کوئی اور لفظ کہنا چاہتا ہے اور زبان سے لفظ طلاق نکل گیا یا لفظ طلاق بولا مگر اس کے معنی نہیں جانتا، یا سہون یعنی غلطی سے، بھول کر یا غفلت میں کہا، ان سب صورتوں میں طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ مسئلہ سرسام و برسام یہ بیماری کا نام ہے، یا کسی اور بیماری میں جس میں عقل جاتی رہی یا غشی کی حالت میں یا سوتے میں طلاق دے دی تو طلاق واقعہ نہیں ہوگی، طلاق نہیں ہوگی۔ یوں ہی اگر غصہ اس حد کا ہو کہ عقل جاتی رہے، یہ بہت ہی عام مسئلہ ہے کہ اگر غصہ اس حد کا ہو کہ عقل بندے کی جاتی رہے، عقل مفلوج ہو جائے، ٹھیک ہے،
तो उस गुस्से की हालत में तलाक अगर कोई बंदा देगा तो वाक़या ना हो। आगे फरमाते हैं अल्लामा बहार शरीयत, आजकल अक्सर लोग तलाक दे बैठते हैं, बाद को अफसोस करते हैं, तरह तरह के हीले से यह फतवा लिया जाता है कि तलाक वाक़या ना हो। एक उधर अक्सर ये भी होता है कि गुस्से में तलाक दी थी। मुफ्ती को चाहिए कि यह अमल मलहूज रखे कि मुतलकन गुस्से का एतबार नहीं, मुतलकन गुस्से का एतबार नहीं, मामूली गुस्से में तलाक हो जाती है। वो सूरत के अकल गुस्से से जाती रहे, अकल गुस्से से जाती रहे। वो ऐसा बहुत नादिर होता है, वो शाज़ो नादिर होता है ये। लिहाजा जब तक इसका सबूत ना हो महज साहिल के कह देने पर एतमाद ना करें। मुफ्ती साहब एतमाद ना करें। मसला इद्दत तलाक में औरत का लिहाज किया जाएगा, यानी औरत आज़ाद हो तो 3 तलाक़ें हो सकती हैं। अगरचे उसका शोहर गुलाम हो और बांदी हो तो उसे 2 ही तलाक़ें दी जा सकती हैं। ये मुख्तसर तलाक के मसाइल थे। इंशाअल्लाह इससे आगे आप हमारी हर आने वाली वीडियो देखें। इंशाअल्लाह आपको तलाक के हवाले से जितना भी एक मुसलमान के पास इल्म होना ज़रूरी है, इल्म होना चाहिए, इंशाअल्लाह उतना इल्म अल्लाह की रहमत से उन्हें इंशाअल्लाह इस चैनल से मिलेगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।